نام لیا، ہر چیز، جانور بھی، پرندے بھی، دریا بھی، درخت بھی، پتے بھی، گھاس بھی، گھر بھی، پردے بھی، مسیریاں بھی، 5 گنا زیادہ، 5 گنا زیادہ. جب تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا فردوس کا، روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کا حسن بڑھ رہا ہے، اس کی خوبصورتی بڑھ رہی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے ان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید. تو یہاں میری مان لے، میں ہمیشہ کے لیے تیری ساری خواہشیں پوری کر دوں گا. بس ایک میری شرط ہے کہ میرے نبی کی غلامی کر کے آ، میرے نبی کی زندگی گزار کے آ. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام کسی کتاب کا نام نہیں ہے. اسلام میرے نبی کی پریکٹیکل لائف کا نام ہے کہ محمدی بن کے دکھاؤ. ایک بچی کو دلہن بنا رہے تھے تو اس کی سہیلیاں کہنے لگی بڑی پیاری لگ رہی ہو، تو وہ رونے لگ گئی. تو رو کیوں رہی ہو؟ ہم تو تیری تعریف کر رہے ہیں. کہ تمہاری تعریف سے میرا کام نہیں بنے گا، جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو پسند آ گئی تو پھر میرا کام بنے گا. تو میرے بھائیو، یہاں لوگوں کی آہ واہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کو پسند آ جائیں تو پھر ہمارا کام بن جائے گا. اور اللہ کو پسند آئیں گے جب اللہ ہمیں محمدی روپ میں دیکھے گا، محمدی زندگی میں دیکھے گا، محمدی اعمال میں دیکھے گا، محمدی کردار میں دیکھے گا. ایک ہی تو اللہ نے حبیب بنایا. حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت گڑ جائے، نہ بڑھے نہ گھٹے. خلیل اسے کہتے ہیں جو ملنا بھی چاہتا ہو اور کوئی ہدیہ بھی چاہتا ہو. حبیب اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ چاہتا ہو، صرف دیدار چاہتا، صرف دیدار چاہتا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہ آ، وہ دوڑ کے آئے. اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ کڑی کال پہ گئی آئی دوڑنا ہے. تو ان کا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بنائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا. پھر اللہ کہہ رہا ہے رضوان من اللہ اکبر، میری رضا حاصل کرو تم سب، وہ سب سے بڑی چیز ہے. لیکن اللہ اپنے حبیب سے کیا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. دیکھو نا یہاں پورا مسئلہ دوسرا ہو بن گیا. میں سر درد کا مریض ہوں پچھلے 6 سال سے، کہ میں لگا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. آپ سارے آئے ہیں، مسرات آئی ہیں، اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں ہے، تو موت پہ پتہ چلے گا. اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تجھے راضی کرنا ہے. اور پتہ ہے ہمارے آپ کے حبیب نے کیا کہا یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت کو معاف کرو. تو بتاؤ اس سے بے وفائی کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ معاشر کے میدان میں ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک دوسرے کو پہچاننے سے منکر ہو جائیں گے. اور ہم تو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. نبی رسول وہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا، اس دوستی کا واسطہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے. تو میں آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، کس جگہ پہ ہوں گے؟ صرف ایک آواز میدان حشر میں گونجے گی، وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زار سمی بن مزی بن عوض بن عرام
بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و آدم علیہ السلام۔ میں اپنے نبی دی پیڑھی ساری تو انہوں پڑھ کے سنا دیتی ہے۔ آج ایک ہستی ہوگی، ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، ایک درد بھری فریاد، ایک اندر سے اٹھتی ہوئی آہ، یا رب امتی امتی۔ کون سی امت؟ جنہوں نے پوری نبی کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکاتیں چھوڑی، حرام کمائے، زنا کیے، جوئے کھیلے، کیا کچھ کیا۔ کہہ رہا میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو سب کی نظریں گردش کریں گی، یہ کون ہے؟ کہ پورے معاشر میں آواز گونجے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو کیا دیکھیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ آسمان کی طرف ہوں، ان کی جھولی پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ فرما رہے ہوں گے، یا اللہ میری امت پہ رحم فرما، میری امت پہ رحم فرما۔ اس کے بعد ہے کوئی گنجائش کہ ہم اسی کے سینے میں خنجر اتار دیں، اسی کے دل کو دکھی کریں؟ بس ایک سودا اللہ نے مانگا ہے، محمدی بن کے دکھا دو۔ عورتوں سے بھی کہا ہے، مردوں سے بھی کہا ہے، اپنی زندگی کو میرے نبی کے طریقے میں لے آؤ، میں تمہارا تم میرے۔ نہ مال کی ضرورت، نہ بڑی ڈگریوں کی ضرورت، بس اپنے حبیب کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو بھائی۔ اور وہ اتنی خوبصورت زندگی ہے کہ اگر وہ زندگی ہمارے اندر آ جائے تو ہم کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، بلندی بھی دے گا، لوگوں کی محبتیں بھی دے گا، اور اپنی رضا کا پروانہ بھی دے گا۔ تو یہ بالکل کتنا پیارا سودا کیا ہے میرے رب۔ اللہ کی قسم، نبی کی زندگی میں سکھ چین ہے، اس کے سوا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی وہ طریقہ زندگی لائے کہ جس میں چین کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، وہ زندگی سکھائی۔ تو آپ لوگ یہاں اتنے مصروف ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں اولاد کس حال میں ہے، اور جن کی عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، یہ دونوں کہ بڑا گھر مل جائے اور بڑی گاڑی مل جائے، دونوں جاب کریں، اولادیں بکھر گئیں، بچھڑ گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے اور بھائی کیا ہے اور بہن کیا ہے۔ میرے رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میں دوں گا۔ تمہارا سب سے بڑا رزق تمہاری اولاد ہے، جس کو تم اس طرح اگنور کرتے ہو۔ ہفتے اتوار کو بھی یہاں کتنے لوگ ہیں جو چھٹی نہیں کرتے، دکانیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لعنت بھیجو ایسی دولت پر جو تمہیں نہ گھر کا چھوڑے، نہ در کا چھوڑے، نہ بیوی کا چھوڑے، نہ بچوں کا چھوڑے۔ قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو۔ میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کریں دا میری زمین نہ چو ڈھیر کپا ہوئے۔ ہم سارے چاہتے ہیں، یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ ایک تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہے نا وظیفے بتانے والے، اے لتران دے لائق ہیں، لتران دے، یہ نامراد ادھر لے جاتے ہیں جدھر نہ میرے نبی نے بتایا نہ میرے اللہ نے بتایا۔ ایک تو ان کو سننا چھوڑ دو، میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔
میرے نبی نے کوئی لمبی تسبیح نہیں بتائی، 1000 واری اے پڑھتے، 1000 واری اے پڑھ، ہک ٹنگ چاہتے پڑھ۔ یہ سب کم وقت مال کماؤ ہیں، یہ پیسے بنا رہے ہیں، ان کے پاس تم سے ہم سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں۔ اور نہ یہ اس چکر میں پڑو کہ جادو ہو گیا، جنوں پھرولو جادو ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گئے بے ہر ویلے وہ پھوکی جاندے تے تانوں تباہ کیتی جاندے۔ یہ سب فراڈ ہیں، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے اولودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہاں دے مگر لگے ہویا۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ، ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر، رزق بڑھ جائے گا۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار ایتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی ہو۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو ادھم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے، تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا۔ تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں، بیٹا بہ جا بہ جا۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے۔ میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔
اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 توبہ، اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا، کیا مطلب؟ کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے، نہ اس کو ملیں گے، نہ اس کی شادی میں، نہ اس کی غمی میں، نہ اس کے جنازے میں، نہ اس کی میت میں۔ اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر، ماں باپ کی دعائیں لے، تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو جب میں تبلیغ میں لگا، مدرسے میں داخل ہوا، میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972، یہ تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا۔ 2 باری میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے، تو درخت سے باندھ کے مارتے تھے۔ مجھے کہا، اور میری عمر کتنی؟ 18 سال۔ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی۔ میں کہا نہیں، میں مولوی بننا ہے۔ پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھروں، 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھروں۔ پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا، تیل لگاتا، پاؤں دباتا، نوکر ہوتے تھے، نوکرانوں تو خوب نہیں نا، انہیں تو انجن کرنا ہوں۔ تو وہ ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے، ان کو لوگ دبا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں۔ تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا، تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی۔ وہ کہتے پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پتر میریاں اکھیاں تا نہیں ویکھنا، پر تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے سی۔ یہ میرے باپ کی دعا مجھے لگی۔ آج وہ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح پورا کیا ہے۔ تو میں اپنے باپ کی نوکر بن کے خدمت کی، تو ان کی دعا ملی مجھے۔ جب بھی میں دباتا وہ کہتے پتر میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، شاید کوئی دوسرے بھائی پنجابی نہ سمجھتا ہوں، بیٹا میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھنا، لیکن تو دیکھنا ایک دن اللہ تجھے بڑی عزت دے گا۔ ماں باپ کی دعا لو، اپنے بچوں کو وقت دو، اپنے اولاد کے لیے وقت نکالو۔ میرے نبی سے زیادہ ذمہ دار اور مصروفیت میں دنیا میں نہ کوئی جم سکتا ہے، نہ کوئی جمے گا، جن کے سر پہ 7 بر اعظم کے انسانوں کا بوجھ ہو، قیامت تک کے انسانوں کا بوجھ ہو۔ روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، تھوڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دکاناں، تو ٹائم کوئی نہیں۔ حسن حسین کے لیے روزانہ وقت نکالتے تھے، اور ان کے لیے ایسے گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے، ان دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے تھے، دونوں کو، اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں منہ کر کے کرتے تمہارا اونٹ کیسا جا رہا ہے بھائی؟ ہائے ہائے۔ پھر حسن حسین کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے اکیلی کو، پھر اس کو چکر لگواتے۔ یہ میرے نبی نے زندگی دی ہے، اللہ کی قسم، پیسے کے پیچھے بھاگنے والے سے بے وقوف دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو۔ جس کا اینڈ موت ہے، کیا رہ گیا پیچھے؟ یا آنکھ بند ہوئی تو طارق جمیل کا نام ہٹ کے میت ہو جائے گا، جنازہ، میت۔ ہمارے پنجابی میں منجی آ گئی کہ نہیں؟ منجی، چارپائی، اور نام ہی مٹ گیا، چارپائی، جنازہ، میت۔ اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے اللہ رزق عزت سے دے گا، سکون والا دے، باوضو رہو، رزق آئے گا۔ ماں باپ زندہ ہیں تو خدمت کرو، مر گئے ہیں تو ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ جب سے میرے ماں باپ زندہ دنیا سے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے نفل نہیں چھوڑے، حالانکہ میں کتنا سفر کرتا ہوں، اور 6 سال سے سر درد کا بھی مریض ہوں، لیکن میں ان کے لیے نوافل پڑھتا ہوں، 10 اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں۔
اور اللہ کی قسم میں 10 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرنے کا میرے نبی نے فرمایا، چونکہ وہ کمزور ذات ہے۔ عاشروہن بالمعروف، اللہ مردوں سے کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی باتیں پسند نہیں ہیں تو اس کو صبر سے برداشت کرو۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ممکن ہے اس برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیریں چھپا کے رکھی۔ آپ تہجد میں اٹھتے تھے، اما عائشہ آگے ہوتی تھی لیٹی ہوئی، ان کو نہیں اٹھاتے تھے، وہ سوتی رہتی تھی، آپ نفل پڑھتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو اتنا وہ چھوٹا حجرہ ہوتا تھا جو لولاک کی چابی ہاتھ میں رکھتا ہو، جنت کی چابی بھی جس کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا بھی جس کے ہاتھ میں ہو، ختم نبوت کی مہر بھی جس کی کمر پر ہو، تاجدار انسانیت کا تاج بھی اس کے سر پر ہو۔ ان کا گھر کتنا تھا کہ جب وہ سجدے میں جاتے تو جگہ نہیں ہوتی تھی، تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہاتھ مارتے تو وہ اپنے پاؤں سکیڑ لیتی اور آپ اس میں سجدہ کرتے۔ اب لوگ بڑا گھر لینے کے لیے کتنے غلط کام کرتے۔ اللہ رزق دے، اپنے رزق لے لو، محل لے لو، لیکن جیسے یہ ہیرا پھیریاں اور یہ سوائے تھکنے کے کچھ نہیں۔ آپ پھر سجدے سے اٹھتے تو آپ اما عائشہ پاؤں پھیلا لیتی، پھر آپ کی رکعت بڑی لمبی ہوتی تھی، تو پھر جب آپ رکوع سے سجدے میں جاتے تو پھر آپ ایسے ہاتھ مارتے، وہ اپنے پاؤں ایسے کر لیتی اور آپ اپنی نماز مکمل کرتے۔ کبھی نہیں کہا عائشہ تو بھی اٹھ اور تہجد پڑھ، کبھی نہیں کہا۔ وہ پڑھتی تھیں لیکن ان کا پڑھنے کا وقت دوسرا ہوتا تھا، لیکن آپ نے کبھی نہیں اٹھایا کہ نفل نماز ہے میں بیوی کو کیوں اٹھاؤں۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تہجد سے تو آپ ایسے کر کے نا لیٹ جاتے تھے، ایسے یہ سیدھے ہاتھ اس طرح کونی کا ٹیک لے کر نا اس طرح لیٹ جاتے تھے، تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی اور فجر کی اذان تک آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی دین کی بات نہیں ہوتی تھی، میرے نبی کی تو ہر بات ہی دین کی بات ہے۔ یہ بھی دین ہے کہ میں بیوی کو خوش کروں، اور یہ بھی دین ہے کہ بیوی خامند کو خوش کرے۔ تو آپ فجر کی اذان تک آپس میں گفتگو کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو جب بیوی کے پاس خامند کے لیے ٹائم نہیں، خامند کے پاس بیوی کے لیے ٹائم نہیں، خامند بیوی کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں، تو یہ کون سی زندگی ہے جسے تم گزار رہی؟ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ مجھ بھی اپنے کٹے نو نال رکھ دیے، بالکل ہی بیوقوف جانور، کھوتے بھی نال رکھ دیے اپنے بچوں نے۔ فجر تک ان سے پیار کی باتیں فرماتے تھے، اور جب اذان ہوتی پھر آپ کسی کو نہیں پہچانتے تھے، پھر 2 سنتیں پڑھ کے مسجد چلے جاتے نماز کے لیے۔ آپ نے شادیاں اس لیے کیں کہ زندگی سمجھائی جائے، چونکہ سب سے مشکل رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور سب سے زیادہ اجر والا رشتہ ہے خامد اور بیوی۔ کبھی خامد اور بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے، کافی سارے بیٹھے ہوں گے ماشاءاللہ، کتے بھی بیٹھے ہوں گے، یہ بھی بیٹھے ہوں گے، شاید بول چال بھی بند ہوئے، تو جب خامد اور بیوی صلح کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، شیطان، اور اس کی پوری میٹنگ ہوتی ہے، وہ تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ کیا کر کے آئے ہو؟ ایک کھڑا کہتا میں نے پتھر کی پوجا کروائی، مجھے دیکھنا۔ ایسے ٹھنڈا رسپانس۔ ایک کھڑا ہوتا ہے میں نے زنا کروایا، میں نے چوری کروائی، اس تو زیادہ رسپانس نہیں ہے۔ اور سارے گناہوں کی فہرستیں سناتے ہیں۔ اخیر میں ایک بھیڑتو لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے استاد جی میں میاں بیوی نو لڑایا تھا۔ وہ شاباش میرے پتر، اگاں آ جا، اوے اگاں آ جا،
وہ بدبخت کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا آ جا آ جا آ جا، پھر اس کو گھٹ کے ملتا ہے، پھر اپنے پاس اس کو بٹھاتا ہے، کہتا ظالموں کام تو یہ کر کے آیا ہے، 2 خاندان تباہ ہو جائیں گے جب میاں بیوی لڑیں گے، شرابی کی شراب اس کے ساتھ، زانی کا زنا اس کے ساتھ، جواری کا جوا اس کے ساتھ، میاں بیوی کی لڑائی خاندانوں میں۔ تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ اللہ کی قسم برداشت کرنے میں جو مزہ ہے وہ بولنے میں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ برداشت کرنے کا بھی ایک مزہ ہے، چکھو تو صحیح کبھی، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، تمہیں لے ہی کوئی نہیں توڑے کو تمہیں واپس کی کریں۔ میرے نبی کی زندگی اللہ کی قسم ہیرے کی طرح چمکتی ہے، کوہ نور کیا ہے میرے نبی کی زندگی کے ساتھ۔ یعنی جس کی نظر اتنی اونچی ہو، تنوں کر کے بھی کھائیں نا تنوں۔ اب نماز پڑھا رہے تھے، ٹھیک، مسجد میں با جماعت نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلنے شروع ہو، نماز میں ہی۔ اب پہلی صاحب والے تو دیکھ رہے ہیں، پچھلے کو کوئی نہیں پتا، وہ حیران ہو رہے ہیں، اے کی ہو رہا ہے؟ تو کبھی بھی نہیں ہویا۔ چلتے 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 دیوار تک پہنچ گئے اور کافی دیر وہاں کھڑے رہے۔ اس کے بعد ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کام تو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو ذرا چھت ویکھو، سارے ویکھو، اس سے اتنے نظر آ رہا ہے؟ اس سے اوپر نظر آ رہا ہے؟ نہیں، دوربین بھی لے آؤ، وہ جڑی تھے ہیوسٹن ہے ناسا والے نے، چھت پاڑ کے وہ بھی نہیں کھا سکتی۔ آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے جنت کو دیکھا۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ پہلا آسمان آج تک نہیں دیکھا گیا، یہ نیلا رنگ سورج کی روشنی کا ہے، آسمان کا نہیں ہے۔ میرے نبی کی پاک نظر چھت کو پھاڑنا کیا مسئلہ ہے؟ 7 آسمان کو چیر کے جنت دیکھ رہی ہے اور کھڑے ہیں مسجد نبی مدینہ میں۔ اور میں نے دیکھا کہ جنت کے انگوروں کے گچھے وہ دیوار سے باہر آئے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا، میں ان کو دیکھتا رہا۔ اچانک اللہ نے منظر بدل دیا اور جہنم دکھائی۔ جب میں نے جہنم کے شعلے دیکھے تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ جس کی ایسی نظر ہو اس کو تم نہ مانو اور اپنے تجربوں کو اپنے نبی کے علم پہ سے آگے لے جاؤ تو تمہیں کیسے راہ مل سکتی ہے؟ دیکھو نا، نہیں توڑے لگے ہوئے، ان کو کیا کہتے ہیں جس سے وہ راستہ دیکھتے ہیں؟ نیویگیشن۔ ایک انسانی ایجاد ہے نیویگیشن، تم چپ کر کے اس کے پیچھے چلتے رہتے، چاہے تو ان جنگلے چلے جاوے۔ تو وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا مولا، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنے والا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ نے نعت خوانی کی ہے اپنے نبی کی، ترجمے کے بغیر سنتے جاؤ۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ياسين والقرآن
الحکیم انک لمن المرسلین۔